علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، جوتا مبارک خون سے بھر گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بد دعا نہیں کی بلکہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ آخر طائف میں ایسا کیا ہوا تھا؟ وہاں کے سرداروں نے کیا جواب دیا؟ بچوں کو کیوں ان کے پیچھے لگا دیا گیا؟ اور جب فرشتہ پہاڑ حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم طائف کے سفر کا مکمل واقعہ جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا ہر واقعہ آپ ہمارے لیے ہدایت، صبر اور رحمت کا پیغام رکھتا ہے، لیکن طائف کا سفر ان واقعات میں سے جسے سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ مکرمہ میں مخالفت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ آپ کے سب سے بڑے مددگار حضرت ابو طالب اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا جائے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے وفادار ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دونوں طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ طائف کے لوگ حق کو قبول کر لیں۔ طائف اس دور میں ایک سرسبز اور مالدار شہر تھا۔ وہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا جو عرب کے طاقتور قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ طائف پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی دعوت دی، لیکن افسوس انہوں نے آپ کی بات سننے کے بجائے توہین کی اور مذاق اڑایا اور ہدایت کا رستہ نہیں چنا۔ ایک نے کہا، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تو میں کعبہ کا پردہ پھاڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ملا تھا؟ تیسرے نے کہا، میں آپ سے بات ہی کرنا پسند نہیں کرتا۔ جب سرداروں نے دعوت اسلام کو رد کر دیا تو انہوں نے شہر کے لوگوں کو بھی آپ کے خلاف بھڑکا دیا۔ انہوں نے بچوں، نوجوانوں اور غلاموں کو جمع کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دو۔ لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے، وہ شور مچاتے رہیں، تانے دیتے رہیں، پتھر مارتے رہیں۔ طائف کی گلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش کا میدان بن گئی۔ چاروں طرف سے پتھر برسائے جا رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار آپ کے آگے آ کر آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پتھروں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے قدم مبارک زخمی ہو گئے تھے۔ خون بہنے لگا تھا اور جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ یہ منظر بے حد دردناک تھا۔ شہر سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوروں کے باغ میں پہنچے۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، زخمی تھے اور بے حد غمگین تھے۔ وہیں بیٹھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے مشہور دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری کی شکایت صرف تیرے سامنے کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھ سے سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اے اللہ، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت اور رحمت میرے لیے زیادہ بہتر اور وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے معاملے درست ہو جاتے ہیں۔ اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو جائے یا تیری ناراضگی مجھ پر آ جائے۔ اے میرے رب، میں تیری رضا چاہتا ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی طاقت صرف تیری ہی مدد سے ملتی ہے۔ یہ دعا صبر، توکل اور اللہ پر مکمل بھروسے کی عظیم مثال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس لوٹ رہے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ طائف کے لوگوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی۔ رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کا ایک خوشہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عداس انگور لے کر حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا۔ عداس نے حیرت سے پوچھا، اس علاقے کے لوگ تو ایسے الفاظ نہیں کہتے، آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیک بندے یونس بن متہ کے شہر سے ہو؟ عداس حیران ہو گیا اور بولا، آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس بہت متاثر ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پیروں اور سر مبارک کو بوسہ دینے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس طرح عداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا۔ طائف کا سفر بظاہر طور پر دکھ رہا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن طائف کے سفر سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ طائف میں ظاہری طور پر لوگوں نے آپ کی بات قبول نہیں کی، لیکن یہ سفر صبر، استقامت اور اللہ پر مکمل بھروسے کی عظیم مثال بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع معراج کی نعمت عطا فرمائی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ نے سے خاص قرب حاصل ہوا۔ اسی معراج کے موقع پر امت کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا، جو آج تک مسلمانوں کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ معراج کے بعد اسلام کا پیغام اور زیادہ پھیلنے لگا۔ عرب کے مختلف قبیلوں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگے اور دھیرے دھیرے ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کا راستہ آسان فرما دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھول کر استقبال کیا اور اپنی جان، مال، اولاد تک اسلام کے لیے قربان کرنے کا جذبہ دکھایا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، جہاں سے دین کی تعلیم، عبادت اور اصلاح کا کام شروع ہوا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایسا رشتہ قائم کیا گیا جس کی مثال تاریخ میں آج تک نہیں ملتی۔ اس سے مسلمانوں کو ایک مضبوط اور متحد جماعت کی شکل ملی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کئی اہم کامیابیاں عطا فرمائیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ملی، جس نے اسلام کی طاقت کو پورے عرب میں مشہور کر دیا۔ پھر دھیرے دھیرے اسلام کا نور دور دور تک پھیلتا گیا۔ غزوہ خندق اور دوسرے مشکل موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ آخر کار فتح مکہ کا عظیم دن آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ میں فتح یاب ہو کر داخل ہوئے۔ جن لوگوں نے کبھی آپ کو ستایا تھا، ان کے ساتھ بھی آپ نے رحمت، عفو اور درگزر کا بے مثال مظاہرہ فرمایا۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور پورا عرب اسلام کے پیغام سے روشن ہو گیا۔ اس طرح طائف کی تکلیفوں، معراج کی برکتوں اور ہجرت کی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظیم کامیابیاں عطا فرمائیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا راستہ روشن کر دیا۔ اور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دن اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے۔ طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو شہر سے نکال دیا اور آپ کے مبارک جسم کو لہو لہان کر دیا۔ ایسے موقع پر عام انسان غصے میں آ جاتے اور بدلہ لینے کا سوچتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کا راستہ اختیار نہیں کیا۔
جب پہاڑوں کے فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو ہلاک کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رحمت اور شفقت کے ساتھ فرمایا کہ نہیں، میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور دین اسلام کو قبول کریں گے۔ سوچئے، جن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ نے انہی کے لیے ہدایت اور بھلائی کی دعا فرمائی۔ یہی آپ کے عظیم اخلاق، صبر اور رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اگر آپ چاہتے تو ظالموں سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ نے معافی، درگزر اور رحمت کا راستہ چنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا آپ کو رحمت للعالمین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے پاس اس وقت موقع بھی تھا اور اختیار بھی، لیکن آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے تباہی نہیں بلکہ ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہی نبیوں کا انداز اور اللہ والوں کا کردار ہوتا ہے۔ بعد میں وہی طائف جہاں آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ وہاں کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور دین اسلام کے خدمتگار بنے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت اور دور اندیشی کا نتیجہ تھا۔ اگر اس دن عذاب آ جاتا تو شاید ان کی نسلوں کو ہدایت کا یہ موقع نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت، صبر اور درگزر کا بہترین مثال ہے۔ If you found this video informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on. And